جیسا کہ آج کی قرآن رکھی انٹرنیٹ سے کیا فوائد دے گا بتانا. ابھی ہمارے سرکاری محمد نور صاحب نے بتایا اور ماں محمد لطاف بھائی اور آپ انگلش میں بہترین ٹاپک کیے. یہ بات سمجھ آئی کہ آج دھوکہ دہی زیادہ ہو گئی ہے اور آپ دھوکہ دہی سے بچے. کئی ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ غلط لالچ دے کر بہکا رہے ہیں. اور مجھے بھی گزشتہ رمضان کی بات ہے نور صاحب عبداللہ صاحب کی یاد ہے کہ صاحب فون کرے کہ مصعب آپ کے مدرسے میں جامعہ میراث الانبیاء میں 2 لاکھ روپے ہیں, آپ اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو بولے کہ نہیں مجھے یہ پیسے جو ہے نہیں جا رہے بیک اکاؤنٹ تو ہم سمجھ گئے فراڈ. اس کے بعد بولے کہ 15,000 روپے دو. میں برا نہیں تو میرے ان کا نمبر بات کرو. تو جب سے فون آنا بند ہوا تو یہ مساجد کے لیے مدرسوں کے لیے یہ کام فراڈ کر رہے ہیں اور یہ دھوکہ دہی دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جہاں سے بھی آپ کو فون آئے آپ اس کی تحقیق کریں اور کبھی بھی OTP نمبر جو اپنا رہتا ہے بالکل نہیں دینا. جو بینک سے فون آیا ہم ٹائم نکال کر جا کر پورا وہاں پہ جو ہے انکوائری کرنا ہے. اور دوسری ضروری اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل چھوٹے بچوں پر ہم فون دیتے رہے دماغ بھی بہت خراب ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارا دماغوں میں بچوں کو جو فون دے رہے ہیں یہ فون سے ہم حفاظت کریں. فون سے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے اور انٹرنیٹ سے فائدہ بھی ہے فائدہ بھی ہے. عزیزان محترم آئیے میں ذرا ٹاپک سے الگ بات کر رہا ہوں جو میرا کام ہوا ہے. عزیزان محترم جیسا کہ یہاں پہ الحمدللہ میں نے 5 پروگرام ہے جنہاں کے آسان کو سیار اور یوم جمہوریہ کے طور پر مشاعرہ اور گزشتہ جمعہ ہفتہ جو ہے امام محترم قاری کا مقام. تو مجھے کچھ لوگ ایسا اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ ایک اہل حدیث صاحب کے پاس جا کر اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں اور جو ہے بالکل جو کام ہو رہا ہے یہ کام غلط ہو رہا ہے. میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کا ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کو عاجز ناظر کہہ رہا ہوں یہاں پہ جتنے بھی قرآن ہو رہے ہیں الحمدللہ سارے قرآن کامیاب ہو. ہم یہ قرآن میڈیا کے ذریعے سے عوام کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں. بھائی نکاح کو آسان کرو, اس میں کیا عقائد کی بات ہے. یوم جمعہ کے مشاعرے کا کام کریں اور گزشتہ امام محترم کے مقام مرتبہ اور کئی امام محترم بڑے اچھا انداز میں الحمدللہ کہ امام محترم کی بھی کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی کی بھی بات نکال رہے ہیں, اس کے لیے ہم آئے. عزیزان محترم دماغوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عزیز اللہ عثمانی صاحب ایک اہل حدیث سے, میں کہتا ہوں کہ انہوں اہل حدیث ہیں, ہم سنی ہیں, ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ لوگوں کا عقیدہ نہ کوئی قرآن میں فاتحہ کی بات اہل حدیث کی بات کوئی عقائد کی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ صرف ایک آدمی کو جیسا کہ کئی معلومات میں الحمدللہ کہ جو ہے انٹرنیٹ سے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے, کس طریقے سے ہم کو انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے, اس میں کیا عقائد کی بات ہو رہی ہے. کوئی عقائد کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ بھی جلسے کرو, آپ بھی بناؤ, ہم تمام لوگ آپ کو بتائیں گے. تو بہرحال جو ذہنوں میں بات ہے اس بات کو نکال دو اور یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر مسلم کو اپنا مسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہم اس بھائی چارگی کو ہم رکھتے ہوئے جو قرآن کر رہے ہیں یہ قرآن کا مقصد یہی ہے ہر آدمی اپنا وقت نکال کر آ کر یہاں بیٹھ کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. تو بہرحال میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی
عقائد کی بات ہو رہی ہے، نہ تو کوئی چیز یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پہ دینی مدرسہ چل رہا ہے، ٹریڈنگ سیلری سینٹر چل رہا ہے، یہاں پہ کمپیوٹر کا کام چل رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سوالات کرنے والوں سے، کون سے بچے کو پوچھا جاتا ہے کہ تم سنی ہے تم اہل حدیث سے؟ کون سے بچے کو پوچھا جاتا ہے؟ ہر بچے کا یہاں پہ داخلہ ہے، ہر ایک کے عقائد اپنے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سمدانی صاحب، آپ جب ختنہ کرتے تھے ہزاروں کیا لاکھوں بچوں کے آپ نے ختنہ کیے، کبھی کوئی گھر پہ جا کے نہیں پوچھے آپ فاتحہ دیتے فاتحہ نہیں دیتے، آپ کس طریقے سے کرتے؟ نہیں، آپ جو ہے ہر گھر میں جاتے تھے، اگر کوئی غریب ہے تو آپ بھی ختنہ کرتے، ہمارے سارے خاندان کے ختنہ گئے۔ اب لوگ ایک رسم کرتے تھے تو آپ مسکراتے تھے، ارے کیا ہو رہا اندر، ارے بھائی وہ لوگ کچھ رسم کر رہے ہیں، اب رہتے تھے آپ۔ تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے، جو مجھ سے سوالات کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے یہ بات بتا رہا ہوں، کیا اہل حدیث سے اگر ہم ملے تو اہل حدیث ہو جائے؟ سوال ہے نا، کوئی جماعت والے سے ملے جماعت والے مل جاتے کیا غیر قوم سے ملے کیا غیر قوم ہو جاتا؟ نہیں ہوتے، ان کا یقین تھا ان کے ساتھ، ہمارا یقین تھا ہمارے ساتھ۔ کل احمد پاشا قادری صاحب نے جلسے تعزیہ تھی، میرا بھی وہاں پہ کشن باغ میں صوفی علماء کونسل کی جانب سے وہ اسٹیکر میں آپ کے سامنے ڈالوں گا، ہر عقائد کے لوگوں کا بیان ہے، میرا بھی بیان ہے، مولانا جعفر پاشا صاحب کا بیان ہے، جامع نظامی علماء کرام کا بیان ہے۔ یہ تمام جو ذہن میں بات آ رہی ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ گمراہ کریں گے یاد رکھیں اللہ کے پاس آپ کو جواب ملے گا۔ میں نے شرف حصہ کئی جلسے کرے، آپ ہر مسلک کے کو بلا رہے ہیں، ہر مسلک کے، دیوبند کا مسلک ہے، بریلوی ہے، سنی ہے، جماعت کا ہے، ہر مسلک کو بلا کر آپ کا بھائی دور ایسا ہے اتحاد اتفاق سے آپ کام کریں۔ عزیزان محترم، جب ہم اور آپ اتحاد اتفاق سے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی فرمائے گا۔ عزیزان محترم، کیا سلیم بھائی یہاں پہ موجود ہے؟ جب پڑھتی جلسے میں نہیں ہو سکا، یہاں پہ کلپنا ٹاکیز کے سامنے سے کنسلر کے درمیان میں ایک مہیلا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مہیلا ہے بڑا بڑھتا کھاڑ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کو حاضر ناظر جان کے دونوں اور سلیمے کو اس وقت سے لے کے آیا، وہاں پہ مسجد تھی قطب شاہی مسجد تھی، وہاں پہ جو ہے منزلہ پہ بڑی کمار کے پاس جو گولڈن بیکری ہے، گولڈن ہوٹل ہے، ابھی بھی ہے، خطیب صاحب نے بہت محنت کی، میں بھی مسجد گیا، الحمدللہ ایک وقت ایسا آیا، کچھ نوجوان بچے کو شیراباد کے آئے، کچھ نوجوان بچے ہر مقام سے آئے، آ کر بولے بھائی ہم کو مسجد کو آباد کرنا ہے۔ قطب شاہی مسجد تھی، سلیمے کو لے کے ساتھ کیا ہو سلیمے سب نے میرے کو کون تھا ایکڑ سے پکڑ لیے تو باجو بچے جو تھے تھوڑے بچے ہٹے، تھوڑے بچے میرے ساتھ ٹھہرے۔ آپ کو تو بڑا جو نوجوان بچے ہیں، آپ بڑی عمر کے آدمی ہیں، میں نے ان کے ساتھ بھیجا تو میری مسئلہ میں جمعہ پڑھا کرنا، تو جو ہے اس کے بعد 10 دن کے بعد مسجد شروع کرنا ہے، یہاں پہ جانماز تھے، مسجد کے اندر بھینسا بن کے رکھے، جانماز تھے جہاں پہ قرآن شریف ہے۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ مسجد اہل حدیث کے یہاں رکھو جاؤ، یہ مسجد سنی کے یہاں رکھو جاؤ، یہ مسجد دیوبندی کے رکھو جاؤ، اس طریقے سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، کسی کو روکنے کا اختیار نہیں۔ اس طریقے سے ہم لوگ کریں گے تو یاد رکھو اللہ کے پاس بہت بڑا جواب دینے والے ہیں۔ اگر کوئی اس طریقے سے گمراہ کریں گے عوام کو تو بہت بڑا اللہ کے پاس جو ہے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ تو برائے میں نے آج کے بیان کے اندر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ عزیزان محترم، ہم تمام لوگ اتحاد اتفاق کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ نہ کوئی عقائد کی بات ہوگی، ہم تمام لوگ مل کے ہم کو کام کرنا ہے، ہر اپنے کو مل کے اپنا کام کرنا ہے۔ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے سب مل کے کرنا ہے، یہاں سے جو بات ہے تمہارے پاس 4 آدمیاں ہوں تو تم جلسہ کریں، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ارے بھائی اللہ کے فضل کرتے چناری آگ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کس کے ذہن میں ویڈیو کے ذریعے سے جائے گا، اللہ تعالیٰ کس کے ذہن میں بات آئی۔ اب جیسا کہ صاحب کئی انگلش میں مسائل دیے، ہمارے انگلش بھائی یہ تمام لوگ جو میرے بھائی ہے کہ مسلمان ہو ہندو ہو تو کوئی آگاہ کرنے کے لیے، کیونکہ اپنا چینل سب لوگ دیکھ رہے تھے، آگاہ کرنے کے لیے تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، ایسے فراڈ کام مت کرو، اس وجہ سے بلائے۔ اور یہ بھی جو ہے ثواب جاریہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بھی ثواب جاریہ ہے، کوئی اگر رک جائے تو یہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ کئی خواتین پریشانی گرفتار، کئی لوگ میرے پاس آتے لوگ آگے مثال وہ بیان میں ڈال دیے، وہ اس میں ڈال دیے، اس پہ ڈال دیے، کئی لوگ پریشانی میں نام تو نہیں بتاؤں گا،
اس طریقے سے دھوکہ بازی کر رہے. آپ دھوکہ بازی سے پرہیز کریں. دھوکہ بازی یہ کیا کرے, اگر آپ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی فوراً آپ فون ڈائل کر کے آپ کو پولیس کو اطلاع کریں. یہ بات بہت رہتی ہے. اور دوسری ضروری اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ محترم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں سنی ہوں اور میرے والد ڈاکٹر سفتانی صاحب کے خاص ہمارا آنا جانا تھا یہاں سے, اور میرے پیروں پیچھے پیرے طریقے پر قاضی اشرف دور حیدر ماشاء صوفی نوری آدمی شاہ ولی اللہ صاحب ٹوٹا علی رحمت اللہ اور ڈاکٹر سفتانی صاحب دونوں خاص ہو سکتے کیا اور کئی گھنٹوں لوگ بات کرتے جو میں اپنے آنکھوں سے دیکھا. میں چھوٹا تھا اور میں یہ بات اللہ کو حاضر ناظر سے بولوں. آج میں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ مجھے پہنچایا ہے, باشمیاں نلوٹا باشمیاں اور ڈاکٹر سفتانی صاحب, ہم لوگ چھوٹے تھے بھی لوگ محنت میں بھاگ لال کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی 1 روپے کی چاکلیٹ ایک روپے کی چاکلیٹ دیتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ معمولی کی مقصد نہیں کرے گا. یہ لوگ میں اللہ کو حاضر پر بالکل بھی مننا ہے. ڈاکٹر سفتانی صاحب اور باشمیاں میرے والد کا ذہن بنا ہے کہ بھائی آپ جو ہے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں, آپ یہ بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں, آپ کس طرح کے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. یہ لوگ ذہن بنا کے دیکھو الحمدللہ انگلش میڈیم سے نکال کر اردو میڈیم میں جو ادارہ ہے, میں نے اپنا واقعہ پورا سنا ہے. کیا یہ تصواب نہیں ملے گا؟ ارے آخری جب تک باشمیاں چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے تھے, وہ مسجد آباد کرنا, یہ مسجد آباد کرنا, وہ آباد کرنا ہے. کئی مساجد ہم لوگ باشندہ صاحب کے ساتھ ڈاکٹر آباد کرتے. ہم کو جو ہے دوائی دے رہے, یہ لوگ کیا کریں کہ آپ نہیں کی دعائیں ڈاکٹر سفتانی صاحب یہ کام کر رہے ہیں. یہ والد صاحب بھی یہ کام کرتے تھے, جو بڑے لوگ کرتے تھے انہوں بھی یہ کام کر رہے ہیں. نہ تو اس میں کوئی ریاکاری ہے, نہ کوئی چیز نہیں ہے اس طریقے سے اپنے کو گمراہ کرنا کہ تم ان کے ساتھ جا رہے ہیں, ان کے ساتھ جا رہے ہیں, غلط باتیں. بہرحال میں یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں. بہرحال میں اب آپ مناظر سے گزارش کرتا ہوں تمام لوگ آئیے بھائی, ایک مسلمان دوسری مسلمان آئیے, اگر ہم سے کوئی بات نہ غلط ہو رہی ہے تو ہماری اصلاح کیجیے آپ. لیکن یہ عقائد کے مسائل مت پوچھیے, حالات بہت خراب ہے. ہم سب کو اتحاد اتفاق کے ساتھ کام کریں. یہ سیاحت پروگرام بنائے, کتنا بہترین پروگرام بنائے, کیا آدھار کارڈ ہونا نہیں ہونا, کیا ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ ہونا نہیں ہونا, ایس آئی آر کے لیے, این آر سی کے لیے, کیا ہے اس کے اندر کوئی عقائد کی بات ہی نہیں. میں 500 پروگرام اٹینڈ کر رہا ہوں, اس میں کوئی عقائد کی بات نہیں ملا. عقائد کی بات جھکتی انشاءاللہ ہم سب مل کے جھکتے رہنا ہے. اور ہمارا اور آپ کا یہی پروگرام ہے. میں بھی اپنا وقت نکال کر آیا ہوں, گولی میں بھی جانا ہے, شہر میں میرے کو یہی, میں آپ کے سامنے یہی گزارش کر رہا ہوں, میں عوام الناس سے یہی گزارش کر رہا ہوں, ہم تمام لوگ اتحاد اتفاق کے ساتھ کام کریے. ہمارے ذہنوں میں جو بات ہے وہ بات نکال دیجیے. آج سے یہی بات ہو رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ آج برابر 1 مہینہ میرے بیٹے کا وظیفہ ڈاکٹر نمبر صاحب ہمارے ساتھ کا شاہد کو کرے, یہاں تک کہ آپ نکل کے بھی آئے, جو ہے نظر میں شاہ رب اللہ کے پاس نکل بھی آئے, آپ نکاشے نکلے, ہم نے قوالی رکھے ولیمے میں, ہم نے بہترین ولیمہ کا الحمدللہ قوالی تھے. ڈاکٹر عبد اللہ نے جو اعتراض نہیں کرے, یہ میں نے بھی ہمارا اعتراض پڑھا تھا, ہمارا یہ کام کرتا. اب آئے دعوت میں شریک کی دعوت کیا چلے گئے میرے بھائی. اگر وہ آنے نہیں دینا میرے کو یہاں پہ قدم رکھنے نہیں دینا, تم سنیے بھائی, تم جو ہے باتیں تم کرتے, تم جو ہے نا اس طریقے سے تم قوالیاں کرتے, ہماری بات جانا نہیں بولے. آپ بولے بھائی آپ کے آپ کے ساتھ ہمارا کتاب ہے, تو یہ کام یہاں پہ کوئی عقائد کی بات نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اور ایک مشورہ دیا میرے عبد اللہ صاحب کو استقبال ماہ رمضان کا بھی ایک قرآن کے جیسا علماء وفات پر آئے تھے. نبی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے تو میری امت اللہ سے دعائیں کرتی, اے مالک مولا سال کے پورے کے پورے میں نے رمضان ہی رمضان تمہارے استقبال رمضان انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہت بنائیے. برابر کے باتیں آپ کے سامنے رکھا, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے کی عطا عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اللہ کے مقاصد میں کامیابی کامنا نہیں عطا فرما. اے پروردگار ہر مسئلہ کا یہاں پہ آ رہا ہے, سنی ہے, جماعت کا ہے, اہل حدیث ہے, ہر مسئلہ کا اللہ تعالیٰ سب کو صحت کی عمر میں روزی میں برکت عطا فرما, مشکلوں کو آسان فرما. بنیاد پاک کا فرما المسلم مسلم ایک عثمان آئیے اسی میں ہماری محبت ہے. اے اللہ بھائی جان کو کامیاب فرما. ہندو مسلمان سکھ عیسائی گنگا جمنا تہذیب کو برقرار کرتے ہوئے میرا عزیز اللہ صاحب نے یہ بھی مشورہ ہے کہ کئی اور میٹنگوں میں بھی انشاءاللہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی بلائیے, ہم سب مل جل کے جو ہے اتحاد کا پیغام دیں گے. ڈاکٹر سفتانی خود سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہمارا پیغام جائے گا, پورا پیغام جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے اگر ایک آدمی بھی اس پہ عمل کرے اللہ تعالیٰ ہم زبان کے اللہ مغفرت ہوگا. بلا میں تہ دل سے تمام شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں میرے ذات میں بیان جائے, اللہ کو اپنے فضل سے معاف فرما.
جتنے بھی ہمارا مقصد ہے کہ مساجد کو آباد کرنا جہاں جہاں میرا نے میں نے اس سے پہلے اس میں بتایا انشاءاللہ اپنے اور موقع پہ بتاؤں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.